اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، میں نے کاروبار شروع کیا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، میرے والدین نکاح کرانا چاہتے ہیں اور وہ بھی اسی حوالے سے پریشان ہیں، اگر آمدنی کا مناسب ذریعہ نہ ہو تو شادی کرنا کہتے شادی کر لو میرے بھائی۔ جب ابا اماں اتنا فری کرا رہے ہیں آپ کو، ایسے ابا اماں تو مارکیٹ میں ملتے نہیں آج کل، آرڈر پہ بھی نہیں بنتے بھائی۔ ابا اماں ایسے تو میں نے بہت دیکھے، بیٹا 1 کروڑ روپے کما رہے مگر ابا پھر بھی شادی نہیں کرنے دے رہے اس کو، اماں بھی نہیں کرنے دے رہی، لیکن ایسے ابا کہ کما نہیں رہے، ابا اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھائی۔ کہاں ہیں ایسے ابا یار؟ مجھے دکھاؤ یار، سر پہ ہاتھ پھروانا چاہیے ان سے، سب لوگ ان کے سر پہ ہاتھ پھروائیں تو یہ بہت خوبصورت ابا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اباؤں کو ایسا ابا بنا دے۔ لیکن میں پھر بھی ایسے اباؤں سے کہتا ہوں کہ بچہ اگر محنتی ہے تو پھر اس کی کر دو، اگر وہ محنتی نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ شادی کے بعد بالکل ہی پڑ جائے گا تو پھر نہیں کرو، کیونکہ ابھی تو وہ پیڑے کھا رہا ہے نا اکیلا بیٹھ کے جب اس کی شادی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی تو کہے گا سارے کام تو ابا نے کر ہی دیے ہیں، تو وہ اور سس بن جائے گا۔ شکر گزاری تو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے نا، تو اور سس بن کے پڑ جائے گا، بولے گا ابا بہو کو بھی تم ہی پالو گے، تم ہی لے کر آئے ہو، میں صرف بچے پیدا کرنے کا کام کروں گا، وہ ایسے بچے کہتے ہیں، اور وہ پیدا کرتا رہے گا ابا کی جیب میں ڈالتا رہے گا، یہ ابا ایک نیا ورژن یہ لو۔ تو ایسا نالائق بچے کی نہ کرو۔ ہاں جس بچے کا پتہ ہے یہ محنت کر رہا ہے، روزی تلاش کر رہا ہے، پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے ابا اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیں، بولیں بیٹا بہو میری بیٹی ہوگی، میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، اور بچے ہو گئے تو میرے بھی تو اولاد ہے نا، وہ تو جہاں اللہ نے مجھے اتنا دیا تمہیں کھلا پلا کے جوان کر دیا، چلو خاندان بڑا ہو جائے گا، اور تم محنت کرتے رہو، جب تمہیں جاب مل جائے گی تو ٹھیک ہے، تم اپنا گھر سنبھال لینا۔ تو اس قسم کا نیک بچہ ہو تو پھر یہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا، فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔